نامور شخصیت حمید ہینری صاحب کے ساتھ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. محقق، مترجم، شاعر، مصنف، استاد حمید ہینری صاحب کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد پوری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں. میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں آج حمید ہینری صاحب کے ساتھ ہوں اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں ان سے کچھ سوالات کر سکوں. سر بہت خوش آمدید. سر آپ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے پاکستان میں کیتھولک چرچ کی خدمت میں بہت ساری آپ نے چیزیں پیش کی، بہت سارے ایسے موضوعات پر لکھا جن سے ہم سب نے سیکھا. سر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چرچ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے کلیسیائی ترقی کی؟ شکریہ عاطف صاحب، آپ کے تجسس سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا آپ نے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کسی سیکولر لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں یا چرچ لیڈرشپ. ٹھیک ہے، اچھا سیکولر لیڈرشپ پہ میں اتنی بات نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک چرچ لیڈرشپ کی بات ہے، جو ہمارے حالات ہیں 21ویں صدی میں، میرے خیال میں ہمیں ایسی چرچ لیڈرشپ چاہیے جو پریگمیٹک ہو، اور پریگمیٹک اس لحاظ سے ہو کہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ وہ بہت ضروری ہے. نمبر 2 کہ ایسی لیڈرشپ جو لے موومنٹس جو ہیں اور لے آرگنائزیشنز ہیں اس کو بنانے پر زیادہ ضروری ہے. فارمیشن جو ہے ان کانٹیکٹ ہونی چاہیے. اصل میں جو چرچ لیڈرشپ ہے اس کا جو بیسک رول ہوتا ہے وہ فارمیشن ہے، لیٹی کی. اب جب ہم لیٹی کی فارمیشن کی بات کرتے ہیں نا، تو فارمیشن میں جو ان کانٹیکسٹ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے ہمارا، اس کے مطابق نوجوانوں کی، لے پیپل کی فارمیشن ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چرچ لیڈر کو پریگمیٹک ہونا چاہیے کہ جیسا بھی کانٹیکسٹ ہے اس میں لے پیپل کو اس طرح فارم کیا جائے، فارمیشن کی جائے کہ وہ جو موجودہ دور کے چیلنجز ہیں ان پر پورا اتر سکے، ان کا مقابلہ کر سکیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، تعلیمی ہوں، معاشرے کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں اس کا وہ دے کین ایڈریس اس طرح سے. جی میں سمجھتا ہوں بالکل. آپ نے لفظ بولا پریگمیٹک، ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا کہ پریگمیٹک لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے یہاں ایک رٹی رٹائی چیز ہے کہ لیڈرشپ کو ویژنری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایکچوئل زندگی میں جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ پریگمیٹک نہیں ہوتے، دے ہیپن ٹو بی آئیڈیلسٹک. دیکھیں ہم آئیڈیلس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. آئیڈیل ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایک جو لیڈر ہے اس کو صرف ویژنری نہیں ہونا چاہیے، آئیڈیلسٹک نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے جو تقاضے ہیں، دیکھیں میں اس کی آپ کو مثال دوں. آپ کولڈ وار کے زمانے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس وقت ہم سوشل ایکشن کی بات کرتے تھے. پورا چرچ جو تھا اس وقت سوشل ایکشن کی بات کر رہا تھا اور پولیٹیکل ایکٹیویزم یہ وہ. میرا خیال آپ بھی اسی زمانے کی پیداوار ہیں، میں بھی اسی زمانے کی پیداوار ہوں. لیکن اب ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہیں، گلوبلائزیشن، نیو لبرلزم ہے، ایک نیا معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے. اب وہ ہم ایک غیر نظریاتی دنیا میں رہ رہے ہیں، غیر نظریاتی دنیا. آج آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز ہوں، آپ کے پاس انجینئرز ہوں، آپ کے پاس اچھے آرٹسٹ ہوں جو آپ کو ریپرزینٹ کریں مین اسٹریم میں جا کے. اگر وہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس صرف نعرے لگانے والے کارکن ہیں تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو جب میں پریگمیٹک کہتا ہوں تو میرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ جو حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی تربیت کرے، ایسی فارمیشن کرے. دیکھیں آپ کے پاس وکیل ہونے چاہیے، اچھے وکیل ہونے چاہیے، ڈاکٹر اعلیٰ تعلیم. پاکستان میں ہم نے باحثیت کمیونٹی تعلیم کے میدان میں بہت خدمات سر انجام دی، لیکن میرا خیال
اب موقع آ گیا ہے کہ ہم ایک سٹیپ آگے جائیں اور اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کر جائیں اور پروفیشنل تعلیم کی طرف. اب بھی یہ کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی بات نہیں. تو جب میں پریگمیٹک لیڈرشپ کہتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جی مجھے بائبل کا شوق ہے اور میں چاہوں جی سارے لوگ ہی بائبل پڑھنا شروع کر دیں. دس از ناٹ فارمیشن. فارمیشن یہ ہے کہ جو میرا ٹیلنٹ ہے، جو میری پوٹینشیل ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کر مجھے اس میں گرو ہونے کا. جی بالکل ایسے ہی سر. اگر ہم پاکستان کے بننے کے بعد سے بات کریں تو ایک زمانہ تھا کہ جب کیتھولک چرچ کے اداروں کی بدولت بہت سارے استاد بنے، انہوں نے تربیت حاصل کی. نرسز اس طرح سے اداروں کی بدولت پاکستان میں بہت بڑی خدمت کی تعلیم اور یہ ہیلتھ کے شعبے میں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں شعبوں کے ساتھ ساتھ چرچ نے ایک ایسی لیڈرشپ بھی تیار کی لے پرسنس میں سے جنہوں نے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کیا. جیسے سوشل اس میں دیکھ لیں پیراڈائم میں تو حریش میسی صاحب آئے، ڈومنک مغل صاحب، اپنا آفتاب مغل صاحب، جاوید ولیم صاحب، پیٹر جیکب صاحب. اسی طرح اگر اس شعبے میں لکھنے کے شعبے میں دیکھ لیں، آپ نے کام کیا چرچ کے لیے، ایمانویل لینو صاحب، اس طرح سے اور بہت سارے لوگ. اب ایسے کیوں نہیں ہو رہا؟ اب چرچ انسٹیٹیوشنس آج کی موجودہ جو دور کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق لیڈرشپ کیوں نہیں سامنے آ رہی لے پرسنس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت، جیسے آپ نے پیراڈائم کی بات کی، ایک دم ٹپ ہو گئی. ہمارے اسکول واپس لے لیے گئے اور اس زمانے میں جو بچے ان اسکولوں سے پڑھے اور اس کے بعد جو اسلامائزیشن کا دور ہوا، جب بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھنے لگے، ان کے ساتھ تعصب بھی ہوا، ان کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں دیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ انہیں بچوں سے جو لوگ چرچ لیڈرشپ میں آئے اسی پوسٹ سے اب آئے ہیں نا. تو مطلب وہ بیک گراؤنڈ جو ایک فاؤنڈیشنل تھی وہ کمزور رہی ہے تعلیم کے معاملے میں. یہ بیسک فرق ہوا ہے، یہ بیسک فرق ہوا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہوا کہ جب یہ لوگ آئے، نئی فوج جب آئی نا، تو حالات بہت بدل گئے. حالات اس طرح بدلے تھے کہ ہمارے پاس سے جو بیس تھا اس بیس کے ساتھ اب ہمیں کمپٹیشن بھی سامنے آیا. ایک زمانہ تھا کہ جو کیتھولک اسکول تھے یا پولیٹیکل مطلب ایکٹیویٹی نہیں تھی، اویئرنیس نہیں تھی. ایوب خان کے زمانے میں جب بنیادی جمہوریتیں آئیں تو ہوا یہ کہ ہر 10,000 کے لوگوں پر ایک بیڈی ممبر تھا. اور اس کی بیسک ڈیموکریسی، بیسک ڈیموکریسی، ممبر آف بیسک ڈیموکریسی، جس کو آج آپ کونسلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کونسلر کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پر تھوڑی سی، اگر زیادہ نہیں تو ایک سماجی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی. یہ ایک شفٹ تھا، بالکل شفٹ تھا. اب آپ آ جائیں بھٹو کے دور. بھٹو کا دور ایک انقلابی دور ہے ایک معنی میں ہماری تاریخ. مزدوروں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے. چرچ نئے ادارے بنا رہا ہے، ادارے امن و انصاف بن رہا ہے، کاریڈار بن رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو سمجھ. تو مطلب وہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں یہ چیزیں مین سٹریم میں بھی تھیں اور چرچ کو موقع ملا کہ مین سٹریم کے ساتھ جا کر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرے، ایسے انسٹیٹیوشن جو اس زمانے کی ضرورت تھی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. اور اس ماحول میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ اسی عہد کی پیداوار. جی بالکل. اور انہوں نے وہی لٹریچر تخلیق کیا جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا. ٹھیک ہے. ہم جرنلزم میں بھی ہم آئے. جی بالکل. اور ایک ٹون بدل گئی، زمانہ بدل گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے فوراً بعد 77 میں زیادہ صاحب ایک دم الٹ، پھر شفٹ ہوگی. پھر ایک مطلب وہ جو ہم نے شروع کیا تھا کام وہ سب شفٹ ہو گیا، ہمارے ادارے ختم ہو گئے. اب بچے جو کرسچن نوجوان ہیں وہ ایک نئی سچویشن میں ہیں. ہمارے بچوں کو اس زمانے کا جوش و جذبہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کی روحوں میں یہ چیز نہیں ہے، وہ ڈرامے نہیں ہے. بالکل بالکل.
وہ سارا ایک اسلامائز ہو گیا نا. تو اس کے رد عمل میں ہماری جو تھیولوجی تھی، ہمارے جو لکھنے والے تھے، وہ بھی مذہبی معاملات میں چلے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مشرف آیا، جداگانہ انتخاب ختم ہوا. لیکن ضیاء کے دور میں جو ایک اچھی چیز آئی وہ یہ تھی کہ وہ نسل کے لیڈرشپ، چرچ لیڈرشپ تھی، جنہوں نے ضیاء کے دور میں بھی مزاحمت جاری رکھی. بالکل ایسے، مزاحمت جاری رکھی. بالکل ایسے. اور لیٹی میں لیڈرشپ پیدا کی گئی، جیسے آپ کے شہباز بھٹی ہیں. جی بالکل بالکل. ان کو ان کی فارمیشن بہت اچھی جی تھی. بالکل فارمیشن. اور چرچ نے ان کو سپورٹ بھی کی. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ پود تھی جو پیچھے سے ایک زمانہ لے کر آئی تھی، ان کی اورینٹیشن تھی، اسی طریقے سے انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے. نوجوانوں کو تربیت دی، آپ لاء میں جاؤ، آپ جرنلزم کرو، آپ یہ کرو، وہ کرو. تو یہ وہ دور تھا. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اب مشرف کے دور میں جب جداگانہ انتخاب ختم ہوا، جداگانہ انتخاب میں پھر ہمیں ایک پولیٹیکل اویئرنیس ملی کہ ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، چاہے وہ غلط تھا. بالکل ایسے. لیکن ایٹ لیسٹ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مطلب ہماری لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ سامنے آئی. بالکل ایسے. بالکل ایسے. اور لوکل جو سیاسی کارکن تھے ان کی تربیت ہوئی، کس طرح جلسے کیے جاتے ہیں، کس طرح ایک تقریر کی جاتی ہے، سیاسی عمل کیا ہے پورا. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ. بالکل ایسے. لیکن نظریاتی طور پر ہمیں نقصان، نظریاتی طور پر. اور اس میں بھی ہم نے ایک بڑی تحریک چلائی، آپ کو معلوم ہے. جی بالکل. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جی ایسی بات نہیں ہے. جی جی. لیکن لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح اس تحریک کی وجہ سے جداگانہ انتخاب کو جائے مخلوط انتخاب آیا. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اور ان حالات نے ایک ایسی نسل پیدا کی جن کی شاعری میں آپ کو انسانی حقوق کی پکار ملے گی، عورتوں کے مسائل کی بات ملے گی، مزدوروں کی بات ملے گی آپ کو، بالکل ایسے. ظلم و ستم کے خلاف بات ملے گی آپ کو ایسا لٹریچر ملے گا. تو اس زمانے نے اس نسل کو پیدا کیا جس کو میں ذاتی طور پر کولڈ وار کی نسل کہتا ہوں. دے آر دی پروڈکٹ آف کولڈ وار ایرا. ٹھیک ہے. جب نظریات جو تھے، ٹھیک ہے، تو بائی پولر ورلڈ، ٹھیک ہے، بائی پولر ورلڈ میں جو نظریات تھے ترقی پسند، ان کو تھوڑی سی اسپیس مل گئی. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب ہم گلوبلائزیشن میں آ گئے. 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی. جب برلن وال ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، سوشلزم ختم، اب ہمارے پاس یونیورلڈ ہے. اب یونیورلڈ ہے. اب یونیورلڈ میں ایک ایڈیالوجی ہے اور وہ ہے کیپٹلسٹ. آپ کا میڈیا، آپ کی ہر چیز جو ہے اس پر وہی ایڈیالوجی ہے. اور ایسے میں آپ کیسے توقع کریں گے کہ آپ کے پاس کولڈ وار جیسے آرٹسٹ ہیں، شوکت صدیقی جیسے لوگ ہیں جو خدا کی بستی لکھیں. اب تو وہ قمر جیسے وہ جس کا خلیل الرحمان قمر، وہ تو ایسے ہی ہوں گے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں جس میں کوئی نظر نہیں. بالکل ایسے. بالکل ایسے. بات میری لمبی ہو جی نہیں، لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے آج بھی میں کہہ رہا ہوں. اب جس طرح کا زمانہ ہے اسی طرح کا کام ہو رہا ہے. شاعری بھی ظاہر ہے اسی طرح کی اسی طرح کی ہوگی. اور وہ ظاہر ہے ایک یہ جو، لیکن سر اس سے ایک مسئلہ بن جائے گا، بن رہا ہے. بلکہ میں چونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، آپ بھی ملتے ہیں، کہ لوگ بظاہر لوگ مسیحی ایمان میں بہت مضبوط ہو رہے ہیں نظر آتا ہے، لیکن سر ان کو یسوع مسیح سے پیار تو بہت ہے، لیکن جو یسوع مسیح نے کہا ہے اس کا نہیں پتا. سر میں اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ، میں اس کو ریلیجن میں تقسیم نہیں کرتا، کوئی لسٹ میں وہ نہیں ہے، لیکن ایک تو مسیحی شعراء کے حوالے سے، دوسرا جو لوگوں کی ایمان کی فارمیشن کے لیے مسیحی شاعری ہوئی ہے اور اب جو ہو رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کی نا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور ہمیں مطلب اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. 1947 کے بعد جب پاکستان بنا تو ہم ایک چھوٹی سی اقلیت تھے یہاں پر، اب بھی ہیں
لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ بالکل غریب تھے ہم, اور جہالت بھی بہت تھی, وسائل نہیں تھے, اور چاروں طرف سے ہم گرے ہوئے. اس زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان میں مضبوط کیا جائے. لیکن اس زمانے میں جو گیت لکھے گئے, بی ڈی رفائل ہیں, علامہ پال ان کا پورا زور تھا کہ جو مسیحی ہیں, جو چاروں طرف سے جن کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے ایمان کو مضبوط کیا. اس زمانے کی یہ ضرورت کہ وہ اس طرح کا لٹریچر پیدا کریں. آپ زبور جنہوں نے پادری شہباز کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اچھا وہ اس زمانے کی, اور آج بھی بی ڈی رفائل یا علامہ پال ارنسٹ کو ہم اپنی ہسٹری سے الگ نہیں کر سکتے. درست, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کس طرح ہمارے مسیحی ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا, ٹھیک ہے. وہ اس زمانے کا وہ تھا. اب آ جائیں آپ, اس کے بعد آپ آ جائیں ایوب خان کے دور میں, ٹھیک ہے. ایوب خان کے دور میں پہلی بار ہوا کہ گراس روٹ لیول پر نا جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام آیا, تو ہمارے کچھ بی ڈی ممبر کونسلر بالکل, تو تھوڑی سی نا اویئرنیس پیدا ہونے لگی ووٹ کی, کہ اس وقت تک تو کوئی الیکشن ہوئے نہیں, بالکل کوئی پولیٹیکل مطلب ایکٹیویٹی نہیں تھی, اویئرنیس نہیں تھی. ایوب خان کے زمانے میں جب بنیادی جمہوریتیں آئیں تو ہوا یہ کہ ہر 10,000 کے لوگوں پر ایک بی ڈی ممبر تھا, اور اس کی بیسک ڈیموکریسی, ممبر آف بیسک ڈیموکریسی, جس کو آج آپ کو کونسلر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کونسلر کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پر تھوڑی سی, اگر زیادہ نہیں تو ایک سماجی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی. یہ ایک شفٹ تھا, شفٹ تھا. اب آپ آ جائیں بھٹو کے دور. بھٹو کا دور ایک انقلابی دور ہے, ایک معنوں میں ہماری تاریخ. مزدوروں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے, چرچ نئے ادارے بنا رہا ہے, ادارے امن و انصاف بن رہا ہے, کاریڈار بن رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کو سمجھ. تو مطلب وہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں یہ چیزیں مین اسٹریم میں بھی تھیں, اور چرچ کو موقع ملا کہ مین اسٹریم کے ساتھ جا کر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرے, ایسے انسٹیٹیوشن جو اس زمانے کی ضرورت تھی, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. اور اس ماحول میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ اسی عہد کی پیداوار, جی بالکل, اور انہوں نے وہی لٹریچر تخلیق کیا جس کا بھی آپ نے حوالہ کیا, ٹھیک ہے. ایک دم الٹ پھر شفٹ ہوگی, پھر ایک مطلب وہ جو ہم نے شروع کیا تھا کام, وہ سب شفٹ ہو گیا, ہمارے ادارے ختم ہو گئے. اب بچے جو کرسچن نوجوان ہیں وہ ایک نئی سچویشن میں ہیں. ہمارے بچوں کو اس زمانے کا جوش و جذبہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی روحوں میں یہ چیز نہیں ہے, وہ ڈرامے نہیں ہے ٹی وی, بالکل, وہ سارا ایک اسلامائز ہو گیا نا. تو اس کے رد عمل میں ہماری جو تھیولوجی تھی, ہمارے جو لکھنے والے تھے, وہ بھی مذہبی معاملات پہ چلے. بالکل, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مشرف آیا, جداگانہ انتخاب ختم ہوا. لیکن ضیاء کے دور میں جو ایک اچھی چیز آئی وہ یہ تھی کہ وہ نسل کے لیڈرشپ, چرچ لیڈرشپ تھی, جنہوں نے ضیاء کے دور میں بھی مزاحمت جاری رکھی. بالکل, مزاحمت جاری رکھی. بالکل, اور لیٹی میں لیڈرشپ پیدا کی گئی, جیسے آپ کے شہباز بھٹی ہیں. جی بالکل, ان کو ان کی فارمیشن بہت اچھی, جی بالکل فارمیشن, اور چرچ نے ان کو سپورٹ بھی, بالکل, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ پود تھی جو پیچھے سے ایک زمانہ لے کر آئی تھی, ان کی اورینٹیشن تھی, اسی طریقے سے انہوں نے بنایا, ٹھیک ہے. نوجوانوں کو تربیت دی, آپ لاء میں جاؤ, آپ جرنلزم کرو, آپ یہ کرو, وہ کرو. تو یہ وہ دور تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب مشرف کے دور میں جب جداگانہ انتخاب ختم ہوا, جداگانہ انتخاب میں
پھر ہمیں ایک پولیٹیکل اویئرنیس ملی کہ ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، چاہے وہ غلط تھا، بالکل ایسے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مطلب ہماری لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ سامنے آئی، بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور لوکل جو سیاسی کارکن تھے ان کی تربیت ہوئی، کس طرح جلسے کیے جاتے ہیں، کس طرح ایک تقریر کی جاتی ہے، سیاسی عمل کیا ہے پورا، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ بالکل ایسے، لیکن نظریاتی طور پر ہمیں نقصان ہوا، نظریاتی طور پر، اور اس میں بھی ہم نے ایک بڑی تحریک چلائی، آپ کو معلوم ہے، جی بالکل، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جی، ایسی بات نہیں ہے، جی جی، لیکن لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں، کہ کس طرح اس تحریک کی وجہ سے جداگانہ انتخاب کو جائے مخلوط انتخاب آیا، ٹھیک ہے، بالکل ایسے، اور ان حالات نے ایک ایسی نسل پیدا کی جن کی شاعری میں آپ کو انسانی حقوق کی پکار ملے گی، عورتوں کے مسائل کی بات ملے گی، مزدوروں کی بات ملے گی آپ کو، بالکل ایسے، ظلم و ستم کے خلاف بات ملے گی آپ کو ایسا لٹریچر ملے گا۔ تو اس زمانے نے اس نسل کو پیدا کیا جس کو میں ذاتی طور پر کولڈ وار کی نسل کہتا ہوں، دے آر دی پروڈکٹ آف کولڈ وار ایرا، ٹھیک ہے، جب نظریات جو تھے، ٹھیک ہے، تو بائی پولر ورلڈ، ٹھیک ہے، بائی پولر ورلڈ میں جو نظریات تھے ترقی پسند، ان کو تھوڑی سی اسپیس مل گئی، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب ہم گلوبلائزیشن میں آ گئے، 9/11 کے بعد دنیا بدل، بالکل ایسے، جب برلن وال ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، سوشلزم ختم، اب ہمارے پاس یونیورلڈ ہے، اب یونیورس، اب یونیورلڈ ہے، اب یونیورلڈ میں ایک ایڈیالوجی ہے اور وہ ہے کیپٹلسٹ ایڈیالوجی، آپ کا میڈیا، آپ کی ہر چیز جو ہے اس پر وہی ایڈیالوجی ہے، اور ایسے میں آپ کیسے توقع کریں گے کہ آپ کے پاس کولڈ وار جیسے آرٹسٹ ہیں، شوکت صدیقی جیسے لوگ ہیں جو خدا کی بستی لکھیں، اب تو وہ قمر جیسے وہ جس کا خلیل الرحمان کا، خلیل الرحمان قمر، وہ تو ایسے ہی ہوں گے ایسے، ڈرامے آپ ایسے، دیکھتے ایسے، ہیں جس میں کوئی نظریہ، بالکل ایسے، بالکل ایسے، بات میری لمبی ہوگی، جی نہیں، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے، آج بھی میں کہہ رہا ہوں اب جس طرح کا زمانہ ہے اسی طرح کا کام ہو رہا ہے، شاعری بھی ظاہر ہے اسی طرح کی، اسی طرح کی ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہے ایک یہ جو، لیکن سر اس سے ایک مسئلہ بن جائے گا، بن رہا ہے، بلکہ میں چونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، آپ بھی ملتے ہیں، کہ لوگ بظاہر لوگ مسیحی ایمان میں بہت مضبوط ہو رہے ہیں نظر آتا ہے، لیکن سر ان کو یسوع مسیح سے پیار تو بہت ہے، لیکن جو یسوع مسیح نے کہا ہے اس کا نہیں پتا ہے، تو یہ شاعری کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، ہم نے بھی گیتوں کے ذریعے سیکھا تھا، ہم کوائر میں ہوتے تھے یا پھر ہم اسکول میں، ہاسٹل میں، چرچ میں گیت گایا کرتے تھے، تو کچھ تھوڑا بہت ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یسوع کہتا کیا ہے، کیا تعلیمات کیا ہے اس کی، تو اب تو وہ صرف اظہار ہی ہے یسوع مسیح کا۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا عاطف صاحب، بہت اچھا ہے، بلکہ آپ کے سوال کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود کلیسیا میں، دیکھیں کلیسیا یسوع کا بدن ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم اس کے لطف فیضان ہیں، اب کلیسیا کے اندر کی فرقہ ہے، جو ہوم چرچز ہیں جو ابھی بن رہے ہیں، ہوم چرچز، جی جی، جگہ جگہ آپ کو خود ساختہ بشپ ہے، خود ساختہ پادری ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے کلیسیا کو ایز اے ہول، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس وہ معیاری گیت نہیں آتے، جی بالکل ایسے، وہ جو تھیولوجی ہے، کرسچن تھیولوجی ہے، وہ آپ کو گیتوں میں نظر نہیں آتی، جو کبھی جو پی ڈی رفائل جیسے لوگوں نے لکھے تھے، ٹھیک ہے، یا زبور لکھے گئے پادری شہباز، اب وہ جو نئی پود ہے جو مطلب ہوم چرچز میں جا رہی ہے، ان کو وہ تعلیم نہیں، وہ ہوتا ہے، یہ سر، یہی وجہ ہے کہ ان کے گیت، ان کا ادب جو ہے وہ مسیحی معیار پر کمزور ہے، جی بالکل، اور اس سے مسیحی ایمان کی مضبوطی اور مسیحی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ نہیں پہنچ، سر بہت شکریہ، میں بڑا ہی خوش ہوں، بڑا مجھے مسرت ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، بات چیت کرنے پڑھی لکھی لیتی نہیں ہے تو آپ کلیسیا کو آگے ملے کا، گا، آگے نہیں جی بالکل ایسے، یہ ایک پارٹنرشپ ہے جی بالکل عاطف صاحب، بالکل ایسے، یہ پارٹنرشپ،
سر آپ استاد اور لکھاری محقق مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. مجھے آج بھی آپ کے ٹوبا ٹیکسی میں بولے ہوئے اشعار یاد ہے کہ امن یہ تو نہیں کوئی بولتا نہ ہو بہر شکوہ زبان اپنی کھولتا نہ ہو. یوں چلے اہل دل سوئے مقتل حمید کہ ہوں ثابت قدم کوئی ڈولتا نہ. سر میں اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں اس کو ریلیجن میں تقسیم نہیں کرتا, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, لیکن ایک تو مسیحی شعراء کے حوالے سے, دوسرا جو لوگوں کی ایمان کی فارمیشن کے لیے مسیحی شاعری ہوئی ہے اور اب جو ہو رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کی نا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور ہمیں مطلب اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. 1947 کے بعد جب پاکستان بنا تو ہم ایک چھوٹی سی اقلیت تھے یہاں پر, اب بھی ہیں لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ تھے, بالکل غریب تھے ہم اور جہالت بھی بہت تھی, وسائل نہیں تھے اور چاروں طرف سے ہم گرے. اس زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان میں مضبوط کیا جائے, لیکن اس زمانے میں جو گیت لکھے گئے, بی ڈی رفائیل ہیں, علامہ پال ان کا پورا زور تھا کہ جو مسیحی ہیں, جو چاروں طرف سے جن کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے ایمان کو مضبوط کیا. اس زمانے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کا لٹریچر پیدا کرے. آپ زبور جنہوں نے پادری شہباز کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا وہ اس زمانے کی, اور آج بھی بی ڈی رفائیل یا علامہ پال ارنسٹ کو ہم اپنی ہسٹری سے الگ نہیں کر سکتے. درست, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کس طرح ہمارے مسیحی ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا, ٹھیک ہے, وہ اس زمانے کا وہ تھا. اب آ جائیں آپ, اس کے بعد آپ آ جائیں ایوب خان کے دور میں, ٹھیک ہے. ایوب خان کے دور میں پہلی بار ہوا کہ گراس روٹ لیول پر نا جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام آیا تو ہمارے کچھ بیڈی ممبر کونسلر بالکل, تو تھوڑی سی نا اویئرنیس پیدا ہونے لگی ووٹ کی, کہ اس وقت تک تو کوئی الیکشن ہوئے نہیں, بالکل کوئی پولیٹیکل مطلب ایکٹیویٹی نہیں تھی, اویئرنیس نہیں تھی. ایوب خان کے زمانے میں جب بنیادی جمہوریتیں آئیں تو ہوا یہ کہ ہر 10,000 کے لوگوں پر ایک بیڈی ممبر تھا, اور اس کی بیسک ڈیموکریسی, ممبر آف بیسک ڈیموکریسی, جس کو آج آپ کونسلر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کونسلر کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پر تھوڑی سی, اگر زیادہ نہیں تو ایک سماجی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی. یہ ایک شفٹ تھا, بالکل شفٹ تھا. اب آپ آ جائیں بھٹو کے دور, بھٹو کا دور ایک انقلابی دور ہے ایک معنی میں ہماری تاریخ. مزدوروں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے, چرچ نئے ادارے بنا رہا ہے, ادارے امن و انصاف بن رہا ہے, کاریٹاج بن رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کو سمجھا. تو مطلب وہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں یہ چیزیں مین سٹریم میں بھی تھیں, اور چرچ کو موقع ملا کہ مین سٹریم کے ساتھ جا کر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرے, ایسے انسٹیٹیوشن جو اس زمانے کی ضرورت تھی, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. اور اس ماحول میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ اسی عہد کی پیداوار, جی بالکل, اور انہوں نے وہی لٹریچر تخلیق کیا جس کا بھی آپ نے حوالہ کیا, ٹھیک ہے. ہم جرنلزم میں بھی ہم آئے, جی بالکل, اور ایک ٹون بدل گئی, زمانہ بدل گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے فوراً بعد 77 میں زیادہ صاحب ایک دم الٹ, پھر شفٹ ہو گئی, پھر ایک مطلب وہ جو ہم نے شروع کیا تھا کام وہ سب شفٹ ہو گیا, ہمارے ادارے ختم ہو گئے. اب بچے جو کرسچن نوجوان ہیں وہ ایک نئی سچویشن میں ہیں. ہمارے بچوں کو اس زمانے کا جوش و جذبہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی روحوں میں یہ چیز نہیں ہے, وہ ڈرامے نہیں ہے ٹی وی, بالکل بالکل, وہ سارا ایک اسلامائز ہو گیا نا. تو اس کے رد عمل میں
ہماری جو تھیولوجی تھی، ہمارے جو لکھنے والے تھے، وہ بھی مذہبی معاملات پہ چلے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مشرف آیا، جداگانہ انتخاب ختم ہوا. لیکن ضیاء کے دور میں جو ایک اچھی چیز آئی وہ یہ تھی کہ وہ نسل کے لیڈرشپ، چرچ لیڈرشپ تھی، جنہوں نے ضیاء کے دور میں بھی مزاحمت جاری رکھی. بالکل ایسے، مزاحمت جاری رکھی. بالکل ایسے. اور لیٹی میں لیڈرشپ پیدا کی گئی، جیسے آپ کے شہباز بھٹی ہیں. جی بالکل بالکل. ان کو ان کی فارمیشن بہت اچھی جی تھی. بالکل فارمیشن. اور چرچ نے ان کو سپورٹ بھی کی. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ پود تھی جو پیچھے سے ایک زمانہ لے کر آئی تھی، ان کی اورینٹیشن تھی، اسی طریقے سے انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے. نوجوانوں کو تربیت دی، آپ لاء میں جاؤ، آپ جرنلزم کرو، آپ یہ کرو، وہ کرو. تو یہ وہ دور تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مشرف کے دور میں جب جداگانہ انتخاب ختم ہوا، جداگانہ انتخاب میں پھر ہمیں ایک پولیٹیکل اویئرنیس ملی کہ ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، چاہے وہ غلط تھا. بالکل ایسے. لیکن ایٹ لیسٹ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مطلب ہماری لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ سامنے آئی. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور لوکل جو